پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ جب یہ سورت پڑھی جائے، اب یہ کچھ مستحبات کے مسئلے ہیں، خیال رکھنا، نہ یہ فرض ہے، نہ یہ واجب ہے، نہ یہ سنت ہے۔ فرض کس کو کہتے ہیں؟ جس کا ادا کرنا ضروری ہو، واجب بھی، اس کا چھوٹ جائے تو گناہ ہوتا ہے۔ سنت مؤکدہ جس کی ادائیگی ضروری ہے، سنت غیر مؤکدہ جس کی ادائیگی ضروری نہیں، نفل جس کی ادائیگی ضروری نہیں، آپ چھوڑ دیں گے تو اللہ معاف کر دے گا، لیکن اگر آپ پڑھیں گے تو اس کا اللہ اجر دے گا، ثواب دے گا۔ اس میں فرمایا گیا کہ جب یہ سورت پڑھتے تھے نماز کے علاوہ تو صحابہ کرام پہلے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے تھے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات اتنی پسند آئی کہ اللہ نے فرمایا کہ آپ نے سجدے میں یہی تسبیح پڑھی۔ سبحانہ پاک ہے، رب رب یہ میرا رب، ربی یاللہ، اللہ پاک ہے، اعلیٰ جو سب سے اونچا ہے۔ اب ربی الاعلیٰ سے مراد ہو گیا کہ اعلیٰ صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اعلیٰ حضرت نہیں۔ یہ لوگوں کی بنائی ہوئی بات ہے، اعلیٰ صرف اور صرف اللہ۔ اور یہ مسئلہ بیان ہوا کہ اللہ کے ساتھ جو نام مخصوص ہے اس کا نام بھی لینا ہے، یعنی یہ نام رکھنے کی اجازت نہیں، رحمان، اللہ، غفار، یہ نام رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ عبد الغفار، غفار کا بندہ، یہ نام رکھنے کی اجازت ہے۔ عبد الرحمن، رحمان کا بندہ، اس کی اجازت ہے۔ عبداللہ، اللہ کا بندہ، اس کی اجازت ہے۔ ٹھیک ہے؟ اب جب نام ہوتے ہیں کسی کا عبد الغفار اور وہ پکارتے رہتے غفار غفار غفار، تو دونوں گنہگار ہوتے ہیں، بلانے والا بھی اور جس کو بلایا جا رہا ہے اس کو۔ عبد الرحمن نام ہے اور اس کو کہا جائے رحمان رحمان، تو پھر اس میں دونوں گنہگار ہوں گے۔ اسی طرح عبد الرزاق ہے تو اس کو کوئی رزاق رزاق کہہ کر پکارتا رہے تو یہ بھی غلط ہے، اور جناب والا اس میں بھی دونوں جو ہے گنہگار ہوں گے۔ جو انہوں نے لکھا ہے جی سائنس کے بارے میں وہ آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں۔ سائنس ایک ہے فطری، فطری یعنی اللہ نے اس چیز کو پیدا کرتے ہی اس میں ڈال دی، یہ فطری سائنس ہے۔ کتے کا بھونکنا، یہ نہ سکول گیا ہے، نہ کالج گیا ہے، نہ یونیورسٹی گیا ہے، یہ جو بھونکتا ہے یہ فطری ہے۔ ایک سائنس ہے کچھ چیزوں کو ملا کر اس کا کوئی نتیجہ حاصل کرنا، دونوں جائز ہیں، یعنی اللہ نے ایک تو دی ہے اور ایک اللہ نے بندے کو اختیار دیا ہے، یہ سن لیجیے۔ یہ سب جانتے ہیں کہ سائنس کسی چیز کو پیدا نہیں کرتی۔ یہ کون ہے؟ سب سے پہلے پاکستان کے باضابطہ مفتی اعظم پاکستان، رجسٹرڈ باضابطہ حکومت کی طرف سے، وہ تھے مولانا مفتی محمد شفیع صاحب۔ اور یہ چیزیں آپ ذہن میں رکھیں، اس وقت جو ہے وہ بھی مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے ہیں، جس کو مفتی محمد تقی عثمانی کہا جاتا ہے۔ یہ پاکستان کی طرف سے باضابطہ کہہ رہا ہوں، یہ مفتی ہے۔ مفتی اعظم پاکستان کون ہے پتہ ہونا چاہیے آپ کو۔ فرمایا بلکہ قدرت کی پیدا کردہ اشیاء کا استعمال سکھاتی ہے، اور اس استعمال کا ادنا درجہ تو حق تعالیٰ نے انسان کو فطرتاً سکھا دیا ہے۔ آگے اس میں فنی تحقیقات اور ترقی کا بڑا وسیع میدان رکھا ہے، اور انسان کی فطرت میں اس کے سمجھنے کی استعداد و صلاحیت رکھی ہے، جس کے مظاہر اس سائنسی دور میں روز نئے نئے سامنے آ رہے ہیں، اور معلوم نہیں آگے اس سے بھی زیادہ کیا کیا سامنے آئے گا۔ یہ کہاں سے اخذ کی یہ تشریح؟ تو آگے کہا غور کرو تو یہ سب قرآن کا ایک لفظ ہے، فہدا، اس سے اخذ۔ یہ میں نے آپ کو پڑھ کے اس لیے سنایا تاکہ آپ کو پوری طرح اس بات کا پتہ چل جائے کہ ہم کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کرتے، جو کچھ بزرگان دین نے لکھا ہے وہی کرتے ہیں۔
یہ تھی جی آج کی سورت، جس کا نام تھا سورۃ الاعلیٰ۔